کہ امام مہدی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری ذریت سے ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، میری قبر میں دفن ہوگا. تو اس پہ بھی کچھ آپ اگر بتا سکیں. بات یہ ہے کہ مہدی کے متعلق بہت سی روایات ہیں جی. اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا نام میرے نام سے اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے موافقت رکھتا ہوگا. جی. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا. جی. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ولد فاطمہ میں سے ہوگا، کسی میں کہا گیا کہ وہ امت کا ایک فرد ہوگا. جی. تو روایات تو بہت سی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کی تطبیق، ان کو اگر ظاہر پر محمول کیا جائے جی. تو پھر ان کی تطبیق ممکن نہیں. ایک ہی وقت میں مختلف خاندانوں، مختلف ناموں کے اور مختلف خصوصیات کا اظہار جو ہے اگر ظاہری طور پر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. مثلا اسی ایک بات میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی سے متعلق یہ بیان فرمائی جی. کہ وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا. اب یہ بات کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا جائے اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام مہدی کو دفن کیا جائے؟ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، یعنی مہدی کی صداقت گویا اس وقت ثابت ہوگی اگر ظاہر پر معمول کیا جائے جب وہ فوت ہو کر آن وسلم کی قبر میں دفن ہو. اس وقت تک تو اس کو گویا کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کیونکہ تم پر رسول اللہ کی یہ بات پوری نہیں ہوتی. اور جب وہ فوت ہو جائے گا تو کون اس کو دفن کرے گا وہاں پہ؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں بہت ہی لطیف، بہت ہی حکمتوں سے پر ہیں. ان کی گہرائی میں اتر کے ان کے معنی کو سمجھا جائے اور ان کی اگر آپ کو کوئی ایسی تطبیق نظر آتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان نمایاں ہوتی ہو، آپ کے ارشادات کی حکمتیں کھلتی ہوں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے تو ایک شخص اگر ایک کہتا ہے کوئی میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے تو کیا آپ اس کو امام مہدی مان لیں گے؟ بعض اس نام سے امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے آئے بھی اور ان کو نہیں مانا گیا. ابھی آپ کو یاد ہے کہ 70s میں خانہ کعبہ میں بھی ایک کسی نام سے اس نے کہا کہ میرا نام محمد، میرے باپ کا نام عبداللہ اور میں امام مہدی ہوں، اور اس کا جو حشر ہوا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں امام مہدی کے متعلق بتائی ہیں، قتل کرے گا، قتل خنزیر کرے گا. تو بات یہ ہے کہ ان کو ظاہر پر محمول کر کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا. اسی لیے بعض بزرگوں نے تو امام مہدی سے متعلق جتنی روایات ہیں ان کو کہا کہ ان میں اکثر بہت مجروح ہیں اور کئی راویوں نے بعد میں شامل بھی کر دیں. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ نے ان بزرگوں کے حوالے دینے کے بعد کہ یہ حدیثیں بہت مجروح ہیں، بہت ساری اس پہ بحثیں ہوئی ہیں اور ان کے ظاہری مطالب لینے میں بہت ساری قباحتیں ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تو یہ میرا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مثلا بنی فاطمہ سے ہوگا یا جس کا ظاہری معنی یہ لیا جائے کہ اس کا نام محمد ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ. مسیح السلام کا تو اپنا نام مرزا غلام احمد تھا. آپ نے اپنے ان معنوں میں ظاہری طور پر ان حدیث کا اپنے آپ کو مصداق ہونے کا دعویٰ ہی نہیں فرمایا. آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو وہ مہدی ہوں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لل مہدیو الا عیسی ابن مریم، وہ عیسی ابن مریم ہی ہے. میں وہ امام مہدی ہوں جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ اس کے لیے چاند اور سورج کا گرہن کا نشان ظاہر ہوگا. میں وہ مہدی ہوں جس کے بارے میں آن وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ وہ کسر صلیب کرے گا، قتل خنزیر کرے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ محمد اور عبداللہ کے جو ناموں کی جو حدیث ہے اس کی پھر ہمیں کوئی یا تو توجیہ کرنی پڑے گی. اور پہلے بزرگوں نے بھی اس بات کی توجیہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دراصل آنے والے مہدی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معانست ہے، جو معیت ہے، جو قربت ہے، اس کے اظہار کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہمارے عام بھی محاورہ ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق، کہتے ہیں اس کا باپ میرا باپ ہے، اگر تم نے اس کی توہین کی تو میری توہین کی، اگر یہ اور میں دو نہیں ہم ایک ہیں. بالکل. تو ان احادیث کی اگر یہ تشریح اس طرح آپ سمجھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والا مہدی جو ہے اس کا نام میرا نام، میں اور وہ دو نہیں ہیں، ایک ہی وجود ہیں، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ایک جگہ پہ یوں فرمایا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فما عرفنی وما رہا. جس نے مجھ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق کیا، کوئی ڈسکریمنیشن کی،
تو اس نے مجھے پہچانا نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام میرا نام، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام. لیکن اس سے یہاں ایک یہ بھی اگر وضاحت ہو جائے کہ وہ اس لحاظ سے ہے کہ کامل عشق کی وجہ سے، نہ کہ مکمل مرتبہ، یہی میں کیونکہ اس میں پھر آگے ایک اور کہ یہ ایک حضرت مسیح علیہ السلام یہ ایک استعارہ ہے، اور اس میں روحانی معیت اور اتحاد کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ یعنی نام اپنا میرے نام پہ اس کا نام ہوگا، میرے باپ کے نام پہ اس کا نام، اس میں جب آغاز کا اشارہ فرمایا کہ اس کا آغاز بھی اسی طرح مبارک ہے جس طرح میرا وجود ہے، اور یدفن معی فی قبری کہہ کے بتایا کہ اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، اور وہ اس کا جینا، اس کا مرنا میرے ساتھ ہے اور وہ میرا ہے. چنانچہ دیگر احادیث جو ہیں وہ اسی مضمون کی تصدیق کرتی ہیں. اگر یہ مطلب نہ لیا جائے تو پھر ان احادیث کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ ظاہر پہ معمول کریں گے تو بہت ساری قباحتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس ظاہراً ان ناموں کے ساتھ یا ان خصوصیات کے ساتھ ظاہر ہونے والے بعض امام مہدی آئے بھی اور ان کو نہیں مانا گیا کیونکہ انہوں نے دوسری علامتیں پوری نہیں ہوتی تھیں. تو اصل جو امتیاز ہے وہ ساری احادیث کو سامنے رکھیں، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یا تو ان کی وہ تشریح مانیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس میں اتحاد اور معیت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ پھر یہ ان حدیثوں کے تضاد کو حل کرنے کی ذمہ داری آپ پر. بہت شکریہ ناظرین. یہاں سے اب ہم آگے چلیں گے. یہ جو موضوع ابھی ذکر ہوا احادیث کے حوالے سے اور مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے، یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے. اس کے مختلف حصے ہیں. تو ایک تو تفاصیل ہم نے سن لی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ارشادات پر بھی کم از کم اس کا ایک حصہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خود اس مسئلے پر کس کس رنگ میں روشنی ڈالی ہے. یہ بیان آپ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کتاب نزول المشری کے صفحہ 381 کے حاشیے میں ہے، جس میں آپ نے بالکل اسی موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا مہدی اور مسیح موعود میرا اسم پائے گا اور کوئی نیا اسم نہیں لائے گا، یعنی اس کی طرف سے کوئی نیا دعویٰ نبوت اور رسالت کا نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ ابتدا سے قرار پا چکا ہے وہ محمدی نبوت کی چادر کو ہی ذلی طور پر اپنے پر لے گا اور اپنی زندگی اسی کے نام پر ظاہر کرے گا، اور مر کر بھی اسی کی قبر میں جائے گا، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ کوئی علیحدہ وجود ہے اور یہ علیحدہ رسول آیا ہے، بلکہ بروزی طور پر وہی آیا جو خاتم الانبیاء تھا. مگر ذلی طور پر اسی راز کے لیے کہا گیا کہ مسیح موعود علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ رنگ دوئی اس میں نہیں آیا. پھر کیوں کر علیحدہ قبر میں تصور کیا جائے؟ دنیا اس نقطے کو نہیں سمجھتی. اگر اہل دنیا اس بات کو جانتے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اسمہ کا اسمی و یدفن معی فی قبری، تو وہ شوخیاں نہ کرتے اور ایمان لاتے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ اپنا ارشاد اور اسی موضوع پر باقی ارشادات اس بارے میں قول فیصل ہیں اور بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ انتہائی اطاعت، انتہائی عشق اور انتہائی فدائیت کی بنا پر آپ کو بھی وہی نام اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں ایک یہ بھی بات قابل غور ہے نا کہ جو جس طرح بھی وہ مومن صاحب نے جب اس سوال کا جواب دیا تو انہوں نے بتایا کہ پرانے جو ہمارے امت میں جو بزرگان گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی، وہ بھی ان حدیث کی یہی تشریح کرتے رہے ہیں. یہ کوئی خدا نخواستہ ہمارا اپنا یا حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا ہوا اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے جو امت میں جو بزرگان گزرے اور صلحاء گزرے وہ اسے یہی کرتے رہے. ناظرین کے یہاں پہ یا جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ تک یہ احادیث پہنچانے والے جنہوں نے غلط رنگ میں پہنچائی ہیں، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ جس حدیث اور جس آیت کے بارے میں چاہیں اس کو کہہ دیں کہ یہ قطعی اسی طرح سے ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے، یہ تمثیلی ہے، یہ تمثیلی نہیں ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے جو مفسرین گزرے ہیں، پہلے جو حدیث کے عالم گزرے ہیں اور جو بزرگان امت گزرے ہیں، انہوں نے ان احادیث اور ان آیات کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو جہاں پہ مطلب سیدھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ حتمی ہے اور اسی طرح سے ہیں، ظاہری رنگ میں ہی ہیں، اور جہاں پہ نہ ہوتا وہاں پہ کہتے ہیں یہ تمثیلی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ یہ تحقیق طلب معاملات ہیں، اتنے سیدھے معاملات نہیں کہ 2-3-4 منٹ کی گفتگو ہو اس پہ ختم ہو جائے. یہاں ہم ایک آپ کو ڈائریکشن دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے توقع یہ کرتے ہیں، گزارش بلکہ درخواست یہ کرتے ہیں کہ ان معاملات کے بارے میں تحقیق ضرور کریں.